اگر انسان نے اس طریقے سے نکاح کیا کہ لفظ انشاءاللہ کہا تو لفظ انشاءاللہ کے ساتھ کیا نکاح کا حکم نافذ ہوتا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی دارالعلوم دیوبند سے ایک مسئلے کو اس طریقے سے مستفاد کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مجلس نکاح میں یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو انشاءاللہ فلاں کے نکاح میں دیا، اور لڑکے نے اسی مجلس میں کہا انشاءاللہ میں نے قبول کیا، تو اس طرح انشاءاللہ کے ساتھ ایجاب و قبول کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ جملہ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے مستفاد ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ ساتھ نکاح کے انعقاد کا تحقق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ قبول کروں گا، یا لڑکی کہتی ہے میں انشاءاللہ اجازت دیتی ہوں، تو لفظ انشاءاللہ کہنے سے نکاح کا حکم نافذ شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا گیا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 62 سے۔ عربی عبارت شامیہ کی اس طریقے سے ہے، در مختار کی اولت عبارت وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَاب وَقَبُول وَضْعًا لِلْمَضَى لِأَنَّ الْمَاضِي دَلَّ عَلَى التحقیق۔ در مختار کی ہے، پھر شامیہ میں ہے وَقَوْلُهُ عَلَى التحقیق ای تحقیق وقوع الحدیث وظاہرہ ان لا تحقیق مع الاستثناء۔ یہ اس طریقے کی عبارت پھر اور لمبی عبارت ہے فتاوی شام کی دوسری جلد صفحہ 61 پر، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 4تھی جلد صفحہ 623 پر تھوڑا سا اس طریقے سے ہے کل ما یختص باللسان یبطلہ الا الاستثناء وغیرہ عبارت ہے، 4تھی جلد 623 صفحہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا۔ اصل عبارت وہاں دیکھیں۔ یہ تو مختصراً سی جو اردو کی وضاحت تھی میں نے آپ کے سامنے لفظ انشاءاللہ کے ساتھ کہ طلاق ہوگی، نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا حکم ہے، لہذا اگر کوئی شخص لفظ انشاءاللہ کے ذریعے سے نکاح کرتا ہے تو اس کے نکاح کے انعقاد کا حکم شرعی اعتبار سے نافذ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو کتاب المسائل کی 4تھی جلد صفحہ 98 پر بھی نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔